کہ جب صرف سننا، آپ سے بھی یہ بات ہم بچوں سے یہاں پہ کر رہے تھے لڑکیوں سے، کہ صرف سننا 25% علم ہے، جب آپ سن کر لکھ لیتے ہیں اسے قلم کا استعمال کرتے ہیں تو وہ 50% ہو جاتا ہے، اور جب آپ اسے لکھ کر گھر جا کے ریوائز کرتے ہیں، جو کچھ لکھا ہوتا ہے اسے یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو 75% علم ہوتا ہے، ابھی 100% نہیں ہوا۔ 100% کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا محفوظ کردہ علم جو آپ نے دماغ میں رکھ لیا، محفوظ کر لیا، وہ وقت آنے پر آپ نے ڈلیور کرنا شروع کیا، بتانا شروع کیا، پڑھانا شروع کیا، یہ علم آپ کو 90% 95% ہو جاتا ہے۔ یہ بات عمل میں آنے کے بعد اچھا، اور پڑھا آپ اس وقت تک نہیں سکتے جب تک وہ چیز آپ کے عمل میں نہ آ جائے۔ قرآن کا معاملہ جہاں تک فزکس کیمسٹری تو آپ پڑھا اور پڑھا دیا، فزکس کیمسٹری میتھ تو آپ نے پڑھا اور پڑھا دیا، مگر کیا ہے قرآن کا جہاں تک تعلق ہے جب تک کہ آپ کے عمل میں نہ آئے اس وقت تک آپ نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز بڑی، جی یہ لے جائیے، دوسری چیز جو اہم بات میں آپ کو، ادھر بیٹا، جو اہم بات میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں وہ کیا چیز ہے؟ دوسری بات جو اہم میں بتانا چاہ رہی ہوں وہ بات یہ ہے کہ قرآن جو دین ہمیں سکھاتا ہے نا وہ سمعنا و اطعنا ہے۔ اگر آپ سمعنا کر کے اطعنا نہیں کر سکتے، سنا ہم نے، سمعنا کا مطلب ہوتا ہے سنا ہم نے، اور اطعنا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے اطاعت کی، اگر آپ اس کیفیت سے نہیں آ رہے ہیں تو آپ کا علم بیکار ہے۔ کوئی فزکس کیمسٹری تھوڑی ہے کہ ٹیچر کے آگے کمنٹ بھی کس رہے ہیں، ان سے بدتمیزی بھی کر رہے ہیں، بعض لڑکے اور لڑکیاں کرتے ہیں اسٹوڈینٹ دنیاوی علم میں، اور اس کے بعد پیپر دے کے 100 میں 100 نمبر بھی آ رہے ہیں، 100 میں سے 75 نمبر، 80 نمبر بھی آ رہے ہیں۔ تو یہ دنیاوی علم نہیں ہے کہ آپ علم دینے والے کے ساتھ آپ اس کی نافرمانی کر کے اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے چاہیں کہ آپ کے اللہ کے نزدیک 100 میں سے 100 یا 100 میں سے 75 یا 80 نمبر آ جائیں، یعنی اعمال نامے میں لکھا جائے، تو یہ ممکن نہیں، جب تک کہ آپ سن کر مکمل سماعت اور اطاعت کی کیفیت سے نہیں آتے تب تک کہ آپ کا وہ نامکمل ہے، لرننگ جسے کہتے ہیں وہ نامکمل ہے۔ سنا ہم نے اور اطاعت کی، اپنی مرضی نہیں ہوتی، یا تو کوئی اور فیلڈ اختیار کر لیجیے، کچھ اور کیجیے، کیونکہ دین تو خالصتاً سمعنا و اطعنا ہے۔ دین نہیں ہے کہ چھٹیاں ہیں چلو بیٹھ جاؤ 2-4 گھنٹے یہاں، گھر میں دادی پیچھے لگ جاتی ہیں، امی پیچھے لگ جاتی ہیں، کام کرنا پڑتا ہے، ڈانٹیں سننی پڑتی ہیں بہنوں کی، بھائیوں کی یا ماں کی، تب گھر میں ہوتے سر پہ سوار ہوتے ہیں، تو چلو 2 گھنٹے مدرسے میں گزار کے آتے ہیں۔ یہ معاملات ایسے نہیں، پڑھنا ہے سیریسلی لو اسے، اور آگے تمہاری اپنے ثواب دے دے، نہیں تو نہ صحیح، تو زبردستی تھوڑی ہے۔ اب میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقولے پر آج تک بھی عمل پیرا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ کر وقت رک کر جب آپ بس آپ چلے جائیے یہاں سے، آپ کو کام ختم ہو گیا، ٹھیک ہے جی، آپ سلیپ لے جائیے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کاندھے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاز پر حضرت علی کو بھیج رہے تھے تب رخصت کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے علی، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینا، اگر تمہاری دعوت سے، تمہارے بلانے سے اگر کوئی ایک بھی راہ راست پر آ جائے، ہدایت کے راستے پر آ جائے، تمہارے لیے وہ صرف اونٹوں سے بہتر، یعنی دنیا کی ہر معلومات سے بہتر ہے۔
تو میں تو 8 بھی اسی مقولے پر ہوں، ایک بھی اگر آ جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہدایت ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ نے یہ چیز اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ رجسٹر ضرور لایا کیجیے تاکہ اس میں کچھ نوٹ کیا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام جہاد کے معجزے سے بہادر اقوام کو اپنی آغوش میں جگہ دیتا ہے، اپنی آغوش میں جگہ دیتا ہے۔ یہ ٹاپک آپ کا چل رہا تھا۔ یہ موضوع تھا جو آپ کا چل رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اسلام جہاد کے معجزے سے بہادر قوموں کو اپنی آغوش میں جگہ دیتا ہے۔ اب رہے شجاعان اقوام عالم، جہاں کہیں اقوام عالم میں بصورت مذہب سیاست شجاعت نظر آتی تو اسلام نے ان پر پہلے قبضہ کیا۔ یہ وہ حجت تھی، یعنی یہ وہ وجہ تھی کہ معترضین اعتراض کرنے والے یہ اعتراض نہ کریں کہ اسلام نے نامرد بزدلوں کو یا غریب بے سہارا اور بیچاری قوموں کو تلوار مار کر مسلمان کیا، بلکہ دنیا میں جو سب سے زیادہ شجیع اور جری قوم تھی اس پر اسلام نے سب سے پہلے حملہ کیا۔ ان کے سرداروں کو گنوں کی طرح کاٹ کر پاؤں تلے رون کر بتایا کہ اس کے ساتھ اللہ قوی عزیز کی طاقت ہے، اس کے ظہور کی زمین کے انتخاب کو دیتے ہیں۔ اسلام کا ظہور کہاں ہوا تھا؟ سب سے پہلے اسلام کہاں آیا ہے؟ عرب نے نا۔ تو اسلام کے ظہور کی زمین کے انتخاب کو دیکھو، جو دنیا میں سب سے زیادہ شجیع یعنی بہادر قوم تھی، عرب قوم بڑی بہادر قوم تھی، وہاں اسلام ظاہر ہوا۔ آج کے موجودہ عرب کی آپ مثال نہ دیں، ہو سکتا ہے آپ کو شجاعت بہادری نظر نہ آیا آج کے، لیکن اس دور میں جس دور میں اسلام آیا اس دور میں واقعی شجیع اور بہادر قوم تھے۔ چند سال کے اندر زبردست سے زبردست بہادران عرب کو تہے تیغ یعنی بڑے بڑے بہادر جنگجو قسم کے وہ لوگ جو اسلام کے خلاف کھڑے ہوئے تھے ان کو کاٹ کر رکھ دیا، تہے تیغ کر کے گڑھے بھر دیے۔ ان کا بھون یا صداقت دین کا دار و مدار تلوار کی چمک میں دکھتا تھا، یعنی وہ ہر جگہ پہ تلوار کی جوہر دکھانا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے اسلام کی تلوار نے ان کے تلواروں کو نیچا، یعنی عرب اہل کفر تھے عربوں میں، ان کی تلواروں کو نیچا کر کے دکھا کے بتایا، باوجود مسلمان آٹے میں نمک یعنی بہت تھوڑے ہونے کے باوجود غالب آئے۔ یہ صداقت اسلام ہے۔ ان جوامرد قوموں نے اسلام کا یہ معجزہ دیکھ کر ایک دن کے اندر 1000 کی تعداد میں مسلمان ہوئے۔ دوسری دلیر اور جنگجو قوم جس کی شجاعت کا سکہ دنیا میں عام تھا، اطراف عالم میں تھا، کسرا کی قوت تھی، جس کے دربار میں آنے سے بادشاہان عالم کی روح کانپتی تھی۔ اس دلیر قوم نے دیکھا چند عرب عربستان سے اٹھے ہیں اور زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہے اور بلا خوف و خطر پائے تخت کی طرف آ رہے ہیں۔ پہلے تو شجیع قوم نے اس طاقت اور تعداد کو ہی سمجھا، ان کو خبر نہیں تھی کہ اس قلیل جماعت کے ساتھ اللہ قوی و عزیز ہے۔ کسرا کی فوج نے حملہ کیا، عربوں نے حملے کو روک کر پھر جب حملہ کیا تو کفار کے خون کے نالے بہا دیے، ہر چیز پر قبضہ کیا، یہاں تک کہ کسرا کا پیچھا اٹھا کر پہاڑوں میں پکڑا۔ کسرا کون تھا؟ بادشاہ، فارس کا بادشاہ۔ مسلمانوں نے کس طرح ان کو تہے تیز کیا اور قتل کر ڈالا۔ چونکہ ایران کے رہنے والے اپنی دلیری پر نازاں تھے۔ فارس کا پرانا نام، ایران کا پرانا نام فارس ہے، پرانا فارس آتش پرست تھا، اپنی دلیری پر نازاں تھے۔ ان کا فقر جب خاک میں مل گیا تب آنکھ کھلی اور غور کیا
یہ مٹھی بھر مسلمان ہم دلیروں پر غالب کس طرح آئے. اس معجزے نے ان کی زبان سے یہ کہلوا لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ترک قوم کی دلیری سارے یورپ میں مشہور تھی. انہوں نے دیکھا کہ معدود چند مسلمانوں نے ہزار اقوام پر غالب آ گئے ہیں. اس معجزے نے ان دلیروں کو مسلمان کر دیا. جب مسلمانوں نے افغانستان کا رخ کیا، افغانی پہاڑی علاقوں میں بود و بال چڑھنے کی وجہ سے فطرتاً جنگجو تھے. ان کے پاس بھی معیار صداقت اور شجاعت ہی تھی. انہوں نے چند اربوں کو دین کہتے ہوئے ملک افغانستان پر غالب ہوتے ہوئے دیکھا تو اس معجزے نے ان کو مسلمان کر دیا. پھر بعد اس کے جب مسلمانوں نے اس وسیع ملک ہندوستان کی طرف رخ کیا جہاں اقوام آباد تھی، ان تمام میں قوم کو راجپوت کہتے ہیں. یہی چیز ہماری چل رہی تھی. راجپوت قوم کہتے ہیں. وہ ایک ہی قوم تھی جو مذہبی سیاسی روح سے ہندوستان کے محافظ گردانے گئے تھے. ان کو اپنی دلیری اور شجاعت کا قدر غرہ تھا کہ تمام دنیا کے دلوں کا تمسخر اڑایا کرتے تھے. اور یہ کروڑ ہا کی تعداد میں تھے. تقسیم برن کے لحاظ سے ان کو چھتری یا مجاہد کا نام دیا گیا تھا. ان کے علاوہ جس قدر اقوام تھی ان کو سپاہ گری سے کوئی تعلق نہیں تھا. مدبران ملک نے باقی اقوام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ایک حصہ لوگوں میں سے کچھ لوگ جن کا کام کتابیں پڑھنا یا جن کا کام منتر جنتر وید قرآن کے عالم ہوتے تھے، یہ برہمن کہلاتے تھے. دوسرا حصہ کاروبار بیوپار کرنے والے لوگ ویشیس کہلاتے تھے یہ. اور تیسرا حصہ شودر تھے جو ہر طرح کی ذیلی قسم کی خدمت، کچرا اٹھانا، جھاڑو لگانا، یہ چھوٹے موٹے کام کیا کرتے تھے. گویا ایسا ہندوستان نامردوں اور بزدلوں سے بھرا ہوا تھا. صرف راجپوت ایک ایسی قوم تھی جو شجی یا بہادر کہلاتی تھی. چونکہ اسلام فطرت شجی اور دلیروں ہی سے اپنا تعلق جماتا ہے. پھر ہندوستان کے دلیر طبقوں کا مسلمان سے تعلق جمانے کا وقت آیا تو وہ امتحان شروع ہوا جب راجپوتوں نے دیکھا کہ معدود چند مسلمان دین کہتے ہیں، ہر قوم کے مورچے پر زبردست طریقے سے حملہ کر رہے ہیں. آنن فانن راجپوتوں کو کاٹ کر ڈھیر لگا رہے ہیں. چند گھنٹوں میں کروڑ ہا کی تعداد میں راجپوت چوکڑی بھول گئے اور حیران رہ گئے. یہ مسلمان راجپوت قوم آپ کو پتا ہے راجپوت ہونے میں بڑا فخر کرتی ہے، اس لیے کہ آج بھی جبکہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں جو راجپوت ہوتے ہیں وہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں ہم راجپوت ہیں. اگرچہ وہ پہلے کے آبو اجداد ہندو تھے مگر اب وہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی وہ راجپوت بہادری ان کا وتیرہ تھا نا. راجپوت کا نام آتے ہی بہادروں کا ذہن میں خیال آتا تھا. تو یہ بڑے فخر سے بتاتے تھے. تو جب ان کو مسلمانوں نے شکست دی تو یہ حیران رہ گئے کہ یہ مسلمان آسمانی فرشتے ہیں. ان کے ساتھ وہ کون سی طاقت ہے جس سے ہمارے ہتھیار عاجز ہیں، ہماری ہر طاقت سرگس چکا رہی ہے. اور دین کی نئی آواز ان کی جماعت سے آ رہی ہے. اس موضوع نے ان کو یقین دلایا کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ ہے. اور اس کا یقین اس وجہ سے بڑھ گیا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا نہ مال کی خواہش ہے، نہ عورت کی، نہ دولت کی، نہ ریاست کی، نہ حکومت کی، نہ اور اس معجزے نے قوم راجپوت کو مسلمان کر دیا. پھر کیا ہے؟ اور دوسری قوم چھتریوں کا کام کرنے والے بھی پوربی تھی. اس قوم فکر نے بھی یہی معجزہ دے کر اسلام قبول کیا. پوربی اور راجپوت کے مسلمان ہونے کا قبول یہ ہے. اس وقت ہر گوشہ ہندوستان میں مسلمانوں کا امتیازی نشان اردو زبان ہے. یہ زبان بتا دے رہی ہے کہ راجپوت، پوربی اور سندھی وغیرہ تھے جو مسلمان ہوئے. حقیقت یہ ہے اسلام جمع مردوں کو چاہتا ہے. نامرد یا بزدل ہر حال میں اسلام سے دور رہتے ہیں. تاریخ اسلام کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے جس قدر بھی اسلام نے اپنا اثر جمایا ہے اور کل جمع مرد اقوام پر اثر جمایا، اس طرح ڈھیرواڑوں چمارواڑوں میں اسکولیں قائم کر کے لالچ دے کر بچوں کے دماغ کالجوں میں خراب کر کے نہیں پھیلا. جیسے ہمارے ہاں کچھ عیسائی مشنریز ہیں، یہ بات میں کر چکی ہوں
وہ اپنے اسکول کالج کھول لیتے ہیں. کالج سسٹم کیا ہے؟ آپ اگر کالج سسٹم کو دیکھیں تو کالجز میں کلاسز لیں نہ لیں، کالج جائیں نہ جائیں، کالج کے اسٹوڈنٹ جو ہے ان کو جس قدر یعنی ٹیچرس کا کوئی روب نہیں ہوتا کالج لیول پر. ٹیچر ڈانٹ مار نہیں سکتا کالج لیول پر. اسکول لیول پر بھی اسٹوڈنٹ کو مار پیٹ لیتے ہیں ٹیچر، ان کو جو ہے غلطی پر سرزنش کر سکتے. کالج لیول پر مرضی کتاب بچہ اٹھایا ہوا جا رہا ہے نہیں جا رہا مرضی. کالج گئے گھوم گھام کے کینٹین میں چائے پی کے یہ مستی کر کے واپس آ گئے کلاسز لیں. کیا ہے؟ تعلیم خانے ہیں کہیں سے؟ یہ تعلیم خانے نہیں ہیں، انہیں غسل خانے کہنا بھی غلط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی یہ تعلیم خانہ کیا ہوتا ہے کہ استاد کا احترام ہوتا ہے، استاد کو کچھ فریضہ ہوتا ہے، ٹائم پر استاد اسٹوڈینٹ استاد کے آنے سے پہلے موجود ہوتے ہیں. تعلیم خانہ میں تو تعلیم جو اصول ہوتے ہیں کہ تعلیم خانہ کہاں ہے؟ نہ استاد کا احترام ہے، کھڑے کھڑے بچوں نے تھپڑ مار دینا استاد کو. بد زبانی اسٹوڈینٹس کی کالج لیول پر اسکول لیول پر پھر بھی اسٹوڈینٹ احترام کرتے ہیں. تو کیا ہے؟ نہ علم ہے وہاں نہ کوئی اور چیز، بیکار قسم کی ذہنیتیں پیدا کی جا رہی ہیں جس کی کوئی تربیت نہیں. یہ کس کا دیا ہوا عطیہ ہے؟ انگریزوں کا. بنا ہمارے ہاں کے مدارس علوم کے مرکز احترام، علم، اپنا کوالٹی ٹائم. یہ نہیں کہ کالج میں گئے کینٹین میں بیٹھ کر آ گئے گپے لگا دے. اس کے کالج میں جو لوگ پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہی بہت اچھا ہے، لیکن جو اپنا وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں ان کی مرضی وقت ضائع کرتے نہیں جاتے، وہ نہیں پڑھتے نہیں کلاس لیتے. تو وہ کل جوامع اقوام پر اسلام نے جمایا. اسلام ڈھیر واڑوں چمار واڑوں میں اسکول قائم کر کے لالچ دے کر بچوں کے دماغ کالجوں میں خراب کر کے نہیں پھیلا. جوامع قوم کو مقابلے پر بلایا، خدا داد طاقت کا معاوضہ دکھا کر قوموں کو مسلمان کیا. مذکورہ تاریخی واقعات سے پتہ چلا ہے کہ جوامع قومی اسلام قبول کرتی ہے. قدیم مدبران ہند نے یہاں کے باشندوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. برہمن وہ جو پوجا پاٹ کرے، مذہبی رسوم اس کے ہاتھوں میں ہو. چھتری وہ جو صرف جنگ کرے. دیش وہ جو صرف بیوپار کرے. شودر وہ جو غلام بنے. ہر خدمت تینوں ورنوں کی کرے. شودر کا کام کیا ہے؟ وشیش کی بھی خدمت کرے، چھتریوں کی بھی اور برہمنوں کی. کھستری بھی کہتے ہیں چھتریوں کو. اس طرح کل اقوام ہند نامرد بنائے گئے. اس وجہ اسلام نے ایسے نامردوں کو اپنے دائرے میں لینا پسند نہیں کیا. ہمارے یہاں بھی اگر آپ دیکھیں نا برہمن، اگر آپ دیکھیں تو ہندو میں برہمن وہ قوم ہے جن کا کام کیا ہے؟ پوجا پاٹ کرنا، مذہبی رسوم ادا کرنا. ہر مذہبی رسم کے وقت بالکل ایسے سے فاتحہ اور مولوی آ جاتا ہے. اب مولوی کا کام کیا ہے؟ فاتحہ دلوائے، بس اس کے آگے ٹرے بھر بھر کے بھیج دینا، وہ فاتحہ دلوا کے وہ کھا بھی جائے. مطلب فاتحہ دینے کے بعد میرا اصول کیا ہے کہ فاتحہ دینے کے بعد لوگوں کو دو تاکہ وہ نظر نیاز کی چیز ہے تاکہ وہ اپنے گھر میں استعمال کریں. اب وہ چیز کھا بھی گئے بیٹھ کر خود ہی فاتحہ دے خود ہی کھا گئے. اب وہ نظر نیاز کی فاتحہ کا اثر ہوتا ہے، کچھ قرآن کی تلاوت کی گئی ہوتی ہے. بہرحال ہمارے یہاں مولوی اور جن لوگوں کو مدرسوں میں بند کر دیا کہ ان کا کام بس فاتحہ دینا ہے، میت کے وقت نماز جنازہ پڑھ دینا اور نکاح کے وقت نکاح کے کلمات پڑھ دینا، قبول ایجاب کروا دینا. اور عام دنوں میں رمضانوں میں ایکٹیویٹ ہو جانا، شب برات، شب معراج اور اس طرح کھالیں جمع کرنا ہے. یہ تمام چیزیں اس وقت ایکٹیو ہوتے ہیں. واقعہ ان کا کوئی ایسا پتہ نہیں ہوتا، ان کا کوئی وہ نہیں. یہ کہاں سے آئی ہیں ہمارے ہاں چیزیں؟ یہ اسی قوم سے آئی ہیں. ان کے ہاں بھی برہمن جو ہوتی ہے نا اس کا کام پوجا پاٹ کرنا. شادیوں کے وقت ان کی ایجاب و قبول چکر وکر لگواتے ہاتھ کے گرد ان کے یہ کروا دینا، بس وہ ان کا مخصوص کام ہے. اس سے زیادہ ان کو زیادہ انٹر نہیں، وہ لوگوں کے معاملات میں نہیں جاتے. ان کا عام دنیاوی معاملات سے جو ہے نا وہ نہیں ہوتا ان کا. ہمارے ہاں علم والا، قرآن کا علم والا، اس کا دین دنیا کے ہر معاملے میں اس کا رول ہوتا ہے.
کاروبار کرنے والا کاروباری معاملات میں بھی اس سے حلال و حرام کے مشورے لیتا ہے. ایک دو مختلف قسم کے کام جس طرح کے بھی کام کرنے ہوتے ہیں، دین کا تعلق زندگی کے ہر فیلڈ آف لائف، ہر واک آف لائف سے ہے. ایسا نہیں ہے کہ دین والا صرف مدارس سے بند کر کے یا مسجدوں میں بند کر کے چند موقع پر اچانک سب سامنے آ جائیں اور اس کے بعد پھر وہ مسجدوں میں اور مدرسوں میں بند ہو جائیں. یہ دین والے کا کردار نہیں ہوتا. دین والے کا دین زندگی کے ہر واک آف لائف میں کام آتا ہے. بہرحال اب بفضل خدا کچھ آریاؤں کی جدوجہد سے اور کچھ سیاست کی بجلی کے اثر سے ان کے ورنوں کا شنکر ناش ہو گیا. ہر شخص چھتری یا جنگجو بن رہا ہے. جواں مرضی اور دلیریت ہندوستان کے کسی خاص حلقے میں محدود رہنا نہیں چاہتی. آریاؤں نے ورنوں کو توڑ کر بڑا احسان کیا تھا اور اب ان کے اقوام کے چند لیڈروں نے ہر جگہ سنگٹن قائم کر کے تمام اقوام ہم ہند کو جنگجو بنا رہے ہیں. اب ان کی شجاعت اور دلیری کی روح پھونک رہے ہیں. گزشتہ چند سال سے یہ بجلی تمام ہندوستان میں پھیل رہی ہے. اب وہ صدیوں کی نامرد قوم جوان مرد بن رہی ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ مسلمان ہو رہے ہیں. یہ تیاری جو بظاہر گورنمنٹ کے خلاف نظر آتی ہے وہ درحقیقت مسلمانوں کے خلاف ہے. اس کا اظہار کراچی کانفرنس ہندو یوتھ لیگ میں یعنی ہندو نوجوانوں کی کانفرنس 1931 میں جو کراچی میں قائم ہوئی تھی، اس کے صدر نے اپنے خطبہ صدارت میں اس بات کا اظہار آئینے کی طرح کر دیا. وہ کہتا ہے اس وقت نوجوان ہندو اقوام جو جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں وہ انگریزوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے بلکہ ہندوستان کے مسلمانوں سے مقابلہ کرنا ہے. اسی ایک مسئلے کو حل کر کے ہم سراج حاصل کر سکتے ہیں. یہ وہ حقیقت جس سے لیڈران اقوام ہند واقف نہیں ہیں. جب تک اقوام ہند نامرد اور بزدل تھی، ان کو اسلام نے اپنے اندر کے قابل نہیں چھوڑ رکھا تھا. اب وہ وقت آ گیا ہے کل اقوام ہند مسلمان ہو جائیں گے. اس وجہ سے ان میں ہر جگہ ہر گلی کوچے میں ڈنڈے باز تلوار سے شدت آ گئی نا ہندو قوم میں. ابھی بھی آپ دیکھیں ہندو قوم میں کتنی شدت آئی ہے. تلوار چلانے والے، گولی چلانے والے، قواعد کے بڑے واقع سے حتیٰ کہ ہندو عورتیں تک نشانہ سیکھنے والیاں ہو گئی. حالانکہ یہ گھاس پتے کھانے ویجیٹیرین ہے نہیں، ویجیٹیبلس کھاتے ہیں. ویجیٹیرین کیا ہوتا ہے؟ جو سبزی پر گزارے، گوشت بھی کھاتے. ان کے یہاں گوشت حرام سمجھا جاتا ہے. اور گائے کا گوشت تو بہت ہی ان کے مقدس ماتا ہے، وہ گائے دیوی ہے. چکن بھی زیادہ تر جو ہوتے ہیں نا ہندو، وہ گوشت سے ہی وہ کرتے ہیں. لیکن کچھ میں جو ایک آدھ ایسا طبقہ بھی موجود ہے جو چکن یا اس طرح کی چیزیں کھا لیتا ہے، لیکن زیادہ تر ہندو گوشت سے گھین کرتے ہیں. اور بدھ مذہب کو جانوروں کاٹنا ہی گناہ سمجھتے ہیں. وہ ہندوازم سے اچھے متاثر ہیں. لیکن یہ وہ ویجیٹیرین جو گھاس پتے کھا کے گزارا کرنے والے لوگ، اب ان کے اندر کہاں سے آ رہی ہے جمع مردی؟ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی طرف لے کر آ رہا ہے. ان کی شدت ان اسلام کی طرف لے کر. جیسے بابری مسجد پر حملہ کرنے والا شخص جو بابری مسجد میں ان لوگوں میں شامل تھا جو بابری مسجد کو توڑنے والے لوگوں میں تھے، جو توڑا ہے جنہوں نے بابری مسجد کو، اس کی زندگی میں کچھ ایسے واقعی نہیں، اتنی شدت تھی اس کے اندر کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ رام مندر بنے گا تو ہمیں بڑا ثواب ملے گا، توڑ دو مسجد کو. لیکن اس کے بعد چند سالوں بعد وہ مسلمان ہو گیا اور اب وہ اپنے غلطیوں پر روتا ہے اس بات پر کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا، اللہ مجھے پتہ نہیں کیسے معاف کرے گا. تو کیا ہوتا ہے جب شدت حد سے بڑھتی ہے نا، اللہ تعالیٰ شدت کی طرف خود لے کر آ رہا ہے. بظاہر برا لگ رہا ہے، بظاہر برا لگ رہا ہے کہ ہندو قوم میں اتنی شدت ہے، وہ کشمیریوں کو مار رہے ہیں. ہندو قوم میں اتنی شدت ہے کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو مار رہے ہیں. ہر طرف مسلمانوں کے، پاکستان کے مسلمانوں کے خلاف یہ ایک پروپیگنڈا ایجنٹ بنے ہوئے ہیں. ہمیں بڑا برا لگتا ہے نا، لیکن ایسے ہوتی ہے کہ یہی شدت کی اسلام کی طرف آنے کا ان کو اسلام کی طرف لے کر آئے گی. آگے چلتے ہیں.
اس وجہ سے ان میں ہر جگہ ہر گلی کوچے میں ڈنڈے باز تلوار چلانے والے گولی چلانے والے قواعد کے بڑے واقف ہیں کہ ہندو عورتیں تک نشانے سیکھنے والیاں ہو گئی ہیں. ان کی جمع مرضی کے شاندار جلوس بھی نکل رہے ہیں. انہوں نے فوجی کالجیں بھی قائم کر لی ہیں. جدید طرز پر جنگ کرنے کے لیے ہوائی جہاز کے اپنے خاص اسٹیشن قائم کر کے آسمان میں پرواز سیکھ رہے ہیں. مگر مسلمان ہیں کہ خاموش. ان کی خاموشی ان کے معجزے کی صورت میں ظاہر ہوگی. وہ وقت آنے والا ہے کہ اقوام ہند دیکھ رہے ہیں کہ وہ کافی تیاری کر رہے ہیں. مسلمان نہت سے اور خاموش ہے. ہماری خاموشی ان کو ہمارے ساتھ ایک دن جنگ پر آمادہ کرے گی. اور وہ لوگ ہم کو بے ہتھیار بغیر تیاری کے دیکھ کر کہیں ان کے پاس تو ہتھیار ہی نہیں, تیاری نہیں, وہ ہماری غفلت کے موقع پر ہوا بولنے اور تیار ہونے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم میں باوجود نہتے ہونے بغیر تیاری کے ہم مسلمانان ہند میں روح اسلام پھونکی جائے گی. اور جب ہم ہمارا مرنا اسلام کے لیے سمجھیں گے, ان پر غالب آئیں گے, تو وہ سب اقوام مسلمان ہو جائیں گے. یہ وقت ہوگا کہ ہندوستان کے مشرق سے مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا لہرائے گا. یہ وہ سیلاب ہے جو نہ تدبیروں سے رکتا ہے نہ طاقتوں سے سنبھلتا ہے. اب ہندوستان کے مسلمان ہونے کا وقت آ چکا ہے. اگر اس سے پیشتر بادشاہان سلف کے زمانے میں اقوام ہند مسلمان ہو جاتے تو یہ بزدل ہمارے کسی کام کے نہ ہوتے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے جمع مرد اور دلیر ہونے کو دیکھ رہا ہے. اب وہ کل عنقریب جمع مرد ہو جائیں گے, وہ اسلام میں داخل ہوں گے. یہ وہ معجزہ ہے جو اسلام دنیا کو ہمیشہ بتاتا رہا ہے. اب ہندوستان کو انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں مسلمان بنا دے گا. یہ صرف اسلام میں شجاعت کا جوہر ہونے کی وجہ سے ہوتا رہا ہے. اس کا یہ خاص معجزہ ہے. دیکھیں, یاد رکھیں, ہندوستان روحانی طور پہ تو مسلمان ہو چکا ہے, کیونکہ روحانی طور پہ مسلمان ہونے سے کیا مراد ہے کہ عالم روحانیت کی جنگ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ چکی ہے. وہ جیت چکے ہیں. عالم روحانیت میں جو ایک جنگ ہوتی ہے نا, وہ جیت چکے. عالم دنیا میں جنگ کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہے. لیکن یہ غیر قومیں خود ان پر, ہندو قوم خود ان پر حملہ کرے گی. دیکھیں کہ مسلمان ہیں ٹوٹے بکھرے ہوئے, نہ ان کی تیاری ہے نہ ان کے پاس کچھ چیز وہ ہے. ہم ان کے ہمیشہ یہ کیا کریں, ہم پاکستان سے 6 گنا بڑے ہیں, طاقت میں بڑے ہیں, ہماری فوج 6 گنا زیادہ ہے پاکستان سے, ہمارا اسلحہ زیادہ ہے, یہ ہے وہ ہے. اپنے اس کے مختلف طریقوں سے ٹیکنالوجیز, وار ٹیکنالوجیز جنگ میں کام آتی ہیں, یہ ورک آؤٹ کرتے رہیں گے. اس کے لیے پاکستان سے ہمیشہ آگے نکلنے کی کوشش کرتے رہیں گے. جو چندریان 2 ہے, یہ چندریان 1 ہے, یہ بھی تو پاکستان کو بیٹ کرنے کی کوشش کی نا, کہ دیکھو تم ابھی زمین کے گرد اپنا سیٹلائٹ بھی نہیں چھوڑ سکے, ہم چاند تک پہنچ گئے. یہ چندریان 2 تباہ ہو گیا ان کا, کہتے کھربوں ڈالر اس پر ضائع ہوا ان کا. کیا ہے یہ سب, کہ مسلمانوں کے ساتھ نیچا دکھانے کی کوشش. ایسا طرف آ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کی دلیلیں خود ان کو لاجواب کریں گی. قرآن کھول لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یونس سے پارہ نمبر 11 ہے اور آیت نمبر 61 سے ہم شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے.
وما تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. اور نہیں ہے آپ کسی بھی حال میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی حال میں ہو، تکونوا میں تا کی ضمیر جو ہے تم ہو، تم یا آپ کی مخاطبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی جا رہی ہے. ترجمے سے ٹچ رہیے. ترجمے جو سپارے ہیں، ترجمہ کا سپارہ کھولیے اور ترجمے سے ٹچ رہیے. قرآن سے آپ کیا سمجھیں گے بغیر ترجمے کے؟ ترجمہ سے ٹچ رہیے. آپ کیا کر رہی ہیں ابھی بیٹا؟ کچھ پڑھ رہی ہیں؟ ترجمے کو دیکھیے، کھولیے، آیت بتائی ہے میں نے ابھی آپ کو 31. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی بھی حال میں ہوں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی بھی حال میں ہوں، جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، جو کچھ بھی آپ عمل کر رہے ہوں، اس پر ہم گواہ ہیں، اس پر ہم باخبر ہیں. تفیدون فیہ، جب آپ اسے شروع کرتے ہیں. جب آپ کسی کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بھی کام شروع کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی محبوب ترین شخصیت کی ایک ایک ایکٹیویٹی کو نوٹ کیا جاتا ہے کہ فلاں کس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالی آسمانوں پر مستوی ہے، تشریف فرما ہے عرش معلیٰ پر. اگر آپ اس آیت پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آبزرو کرنے کے اس وقت ان 63 سالوں میں کوئی اور کام تھا ہی نہیں. آپ جو تلاوت کر رہے ہیں، آپ جس بھی حال میں، آپ جہاں کہیں بھی آ جا رہے ہیں، آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اپنی محبوب ترین ہستی قرار دیتا ہے تو اپنے محبوب ترین ہستی کا ایک ایک عمل اللہ تعالیٰ نوٹ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت بھی دیکھ رہا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کے نردے سے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکلے اور ہجرت کی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت بھی دیکھ رہا تھا جب کافروں کو سر پر دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رو پڑے تھے. تو حضور مجھے اپنی جان کا خوف نہیں ہے، مجھے آپ کی جان عزیز ہے. تو اللہ تعالیٰ جواب میں رسول نے کیا فرمایا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ. اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ تھا، آپ کو دیکھ رہا تھا. آپ غزوہ بدر میں سجدے میں گرے ہوئے رو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ یہ مٹھی پر مسلمان اگر آج ختم ہو گئے تو قیامت کے دن تک تیرا نام لیوا کوئی باقی نہ رہے گا.
ان کی حفاظت فرما، ان کو فتح یاب فرما۔ اس وقت اللہ خاموش دیکھ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جواب تو بعد میں آئے نا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تبلیغ کر رہے ہیں اور آپ کو کفار تنگ کر رہے ہیں، وہاں بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں سے عاجز ہو کر آپ طائف جاتے ہیں، وہاں آپ کو ایک ایک پتھر لگتا ہے، آپ کے جسم سے خون بہتا ہے، خون کے فوارے پھوٹتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کا جوتا خون سے بھر جاتا ہے، وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھوک پیاس کو برداشت کرنا، مجاہدین کے ساتھ جانا، پھر آسمان سے بادلوں کا آنا، بارش کا برسنا، اسی خطہ زمین تک جتنا جہاں تک مجاہدین تھے، وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو غزوہ خندق میں 3 پتھر پیٹ پر باندھے ہوئے ہیں، جب کدال خندق کھودی جا رہی ہے، سوچیے آپ کو اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں دین کی راہ میں کہ آپ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں کسی نے بھی دین کی راہ میں اتنی دکھ اتنی تکلیفیں اذیتیں نہیں برداشت کی اتنی میں نے برداشت کی اللہ کی، اتنی تکلیف۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا تھا نا۔ میں عام طور پر یہ سوال کرتی ہوں کہ وہ پتھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے تھے اڑ اڑ کر، لوگ برسا رہے تھے طائف میں، طائف کے میدان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رسی کھینچ کر پھینکی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ وہ بھی تو دیکھ رہا تھا۔ کیوں نہ حکم دیا ہواؤں کو، چلو مخالف سمت میں، جو پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا ہے وہی پتھر ہوا کے ذریعے اڑ کے جا کے اسی سب کے منہ پر لگے، شخص سے پھینکا۔ اللہ حکم نہیں دے سکتا تھا؟ دے سکتا تھا نا کہ بھائی جس سے جو پتھر مار رہا ہے ہوا چل جا، جس سے پتھر برسایا ہے اسی کے منہ پہ جا کے واپس لگ۔ کیوں آپ کو سمجھو کہ جس میں مبارک خون میں لہو لہان تھا، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوتا خون سے چپک گیا تھا؟ آپ کی استقامت کا عالم دیکھو، مجھے رونا آ جاتا ہے۔ پہلی وہی میں بتائیں، آپ دیکھیے بات کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، وما تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا، فرما رہا ہے نا۔ جب اللہ گواہ ہے اور بات کا، جب جان رہا ہے آسمانوں میں بیٹھا ہوا اپنے محبوب کے ایک ایک قربانی، ایک ایک عمل، ایک ایک ایکٹیویٹی کو دیکھنے کے سوا کچھ کر ہی نہیں رہا، فرشتوں کو ذمہ داری دے کے بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی تو ہوا چلا لینا، تو پانی برسا لینا، تو موسم بدل لینا، تو سورج نکال دینا، وہ اپنے اپنی ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہے بیٹھ کر، اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہے بیٹھ کر، تو میرا محبوب میری محبت میں، میری راہ میں کس طرح قربانیاں دیتا ہے، کس طرح کی تکلیف برداشت کرتا ہے، اور کیا اس کا حوصلہ ہے کہ ہر موقع پر، ہر تکلیف کے جواب میں، ہر مصیبت کے جواب میں، ہر دی جانے والی اذیت کے جواب میں شوق محبت اور بڑھ جاتا ہے، دین کا شوق اور بڑھ جاتا ہے، ہر رکاوٹ بلندی کی طرف لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ عام طور پر یہ مثال دے کر لوگوں کو، سب کو یہ مخاطب کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی دکھ اگر آئے تو پیچھے مت ہٹیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے بیٹھ کر کہ میرا بندہ میرے لیے کتنا خالص ہے، کتنا سنسیئر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی تو ہمارے لیے بہت اہم ہے،
وہ 63 سال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روئے زمین پر گزارے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے. اس کا ایک ایک لمحہ، اس کا ایک ایک سیکنڈ ہمارے لیے بہت اہم ہے. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور نہیں ہے غائب، دور کوئی بھی چیز، خواہ وہ ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو، چونٹی یا گرد و غبار جتنا باریک ذرہ ہی کیوں نہ ہو. فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین نہ آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے. اصغر ولا اکبر ذالک، اصغر من ذالک ولا اکبر، نہ چھوٹی ہو نہ بڑی ہو میں سے کچھ، الا فی کتاب مبین، وہ لکھا ہوا ہے ہمارے یہاں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 63 سالہ زندگی گزاری اس روئے زمین پر، یہ سب لکھا ہوا تھا. ایک عام انسان اور موعودہ شخصیت جس کا وعدہ دیا گیا ہوتا ہے، اس میں یہی فرق ہوتا ہے کہ جو موعودہ شخصیت ہوتی ہے اس کا ایک ایک عمل، یہاں تک کہ سانس لینا اور سانس روک لینا، چلنا یا رک جانا، پلک جھپکانا یا پلک جھپکائے بغیر کوئی چیز دیکھنا، ہاتھ ہلانا یا نہ ہلانا، اس کا ایک ایک عمل اللہ کے ہاں نوٹڈ ہوتا ہے. فی کتاب مبین، یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کتاب مبین. جو چیز اللہ کے ہاں کتاب مبین میں ہو، وہ بھلا اللہ تعالیٰ سے کیسے چھپی ہوئی ہو سکتی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ سن لو، میرے محبوب کی مثال دے کر میں تمہیں سمجھاتا ہوں. سن لو، دوستی تو کر کے دیکھو اللہ سے، اولیاء اللہ ہی. آؤ اس راستے پر چل کر تو دیکھو جو میرے محبوب کا راستہ ہے، میرے پیارے کا راستہ ہے. ٹھیک ہے، دکھوں کا راستہ ہے، تکلیفوں کا راستہ ہے، جنت کا راستہ تو ویسے ہی کانٹوں بھرا ہے، لیکن ہے میری محبوب شخصیت. سن لو، اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ، میرے دوستوں کو لا خوف علیہم، میری راہ میں کچھ کسی بھی چیز کا نہ کوئی خوف ہوتا ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کسی چیز کا غم ہوتا ہے. اللہ کے محبوب، اللہ کے دوست، اللہ کی راہ میں مخلصین، ان کے لیے نہ انہیں دونوں جہانوں میں اللہ انہیں کسی نقصان کا خوف رکھے گا، اور نہ ہی وہ اپنے مقصد کی گمشدگی سے غمگین ہوں گے. اولیاء ولی کی جمع، ولی کہتے ہیں قریب کو، یعنی وہ حضرات یا وہ لوگ جو ایمان اور اسلام میں خالص اور مخلص لوگ ہوتے ہیں. اور قرب سے مراد کیا ہے؟ اگر اولیاء کا مطلب قرب لیا جائے، قریب، تو وہ اللہ سے روحانی قربت رکھتے ہیں، ہر وقت اس کی اطاعت اور معرفت میں مستغرق رہتے ہیں. ان کی نگاہ ہر طرف اللہ کو، ہر منظر میں انہیں اللہ کی ذات نظر آتی ہے. ان کے کانوں میں آیات الہی کے سوا کچھ اور آواز نہیں پڑتی، ان کی زبان پر اللہ کے ذکر کے سوا کسی اور شے کا گزر نہیں ہوتا. ان کی ہر حرکت اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، ان کی ہر جدوجہد اطاعت اور اللہ کی عبادت اور فرما برداری میں ہوتی ہے. ایسے لوگوں کو لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں پہنچے گا، ان کو کسی قسم کا غم نہیں ہوگا. انہیں خوف اس خطرے کو کہتے ہیں
جو مستقبل میں کچھ پیش آنے پر لاحق ہو کہ ایسا ہو نہ جائے. تو اولیاء اللہ کے دوست مستقبل کے خطرات سے بے خوف ہوتے ہیں. کیا ہوگا، کل کیا کھائیں گے، کل زندگی کیسے گزرے گی، مستقبل میں کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا. اللہ ہے، ہر بات میں اللہ ہے. سمجھے گا؟ لا خوف علیہم، انہیں کسی قسم کے گزند کا، تکلیف کا، نقصان کا خوف نہیں ہوگا. ولا هم یحزنون، اور دونوں جہانوں میں انہیں کوئی غم نہ ہوگا. حزن، دیکھیے خوف مستقبل میں پیش آنے والے خطرات کو کہا جاتا ہے، اور حزن جو کہا جاتا ہے جسے حزن و ملال کہتے ہیں، وہ ماضی میں ہوئے کسی عمل کے نتیجے میں غم ہو. کچھ ایسا ہو گیا ہو جس سے غم ہوا ہو بندے کو بہت زیادہ. ماضی میں انسان کو ہر اس خطرے کا لاحق ہو جانا جسے نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو گیا ہو، تو اس سے حزن ہوتا ہے. یعنی ماضی کے غموں اور مستقبل میں کے خطرات سے بالکل بے خوف ہوتا ہے اللہ والا. اللہ کا دوست کیوں؟ ہر انسان کی زندگی میں یہ خوف ہوتے ہیں. پیچھے جو ہو گیا اس کا تھوڑا بہت غم، ایسا کیوں ہوا، اور آگے جو ہونا ہے ایسا نہ ہو جائے اور ویسا نہ ہو جائے. کہیں جیسے باہر نکلیں گے کرونا نہ ہو جائے، باہر نکلیں گے تو کرونا نہ ہو جائے. اب اللہ اس سے بے خوف ہے، بے غم ہے. کیوں؟ جو ہوا وہ اللہ کے اذن سے ہوا میری زندگی میں، اور جو ہوگا وہ اللہ کے اذن سے ہوگا. اگر کرونا میں ہی مرنا ٹھہرا، اللہ نے لکھا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے بچا نہیں سکتی. اور اللہ نے لکھا ہے کرونا میں نہیں مرنا، جہاد کے میدان میں مرنا ہے، اللہ کے تبلیغ دین کا کام کرتے ہوئے مرنا ہے. تو دنیا کے اطراف سارے کے سارے لوگوں کو کرونا ہو جائے تب بھی میں زندہ رہوں گی. بے خوف بے غم، کوئی خوف ہی نہیں کہ اللہ والے کی زندگی میں جو ہوا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے اذن سے، اچھا ہو یا برا. جو ہوگا وہ بھی اللہ کے اذن سے، اچھا ہو یا برا، سب کچھ اللہ کے اذن سے ہو. اس کو وہ پتہ جو ہوا بھائی اللہ کی وجہ، وہ تکلیف پہنچی تو اللہ چاہتا تھا تو ایسا ہوا. دنیا کی کوئی طاقت بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. دنیا کی کسی نے ہمت ہی نہیں کہ مجھے تکلیف دے. میرے رب نے چاہا کہ مجھے آزمائے تو مجھے تکلیف پہنچی. مجھے خوشی کوئی دے ہی نہیں سکتا. میرے رب کے ہاتھ میں میری خوشی، میرا سکون، میرا اطمینان. میرے رب نے چاہا تو میں سکون میں ہوں، اگر وہ نہیں چاہتا تو مجھے کہیں کہیں مبتلا کر سکتا. کسی اور کی طاقت ہی نہیں مجھے، نہ مجھے خوشی دے سکتا ہے، نہ مجھے غم پہنچا سکتا ہے، نہ تکلیف دے سکتا ہے، نہ ضرر پہنچا سکتا ہے. یہ طاقت، یہ سوچ انسان کو اتنا طاقتور کر دیتی ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی قوت سے ٹکرا جاتا ہے، بڑی سے بڑی طاقت کو چیلنج کرتا ہے. پتہ ہے یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا میرا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسرا فارس کو خط لکھا تھا، خسرو پرویز کو جب خط لکھا تھا، بادشاہ تھا، تو اس کو بڑا غصہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا کہ سلام علی من اتبع الہدی، اے بادشاہ تو اگر اسلام کے دائرے میں آ جائے تو تیری بادشاہ تجھے مبارک ہو. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا کہ اگر تو اسلام کے دائرے، اسلام کو قبول نہیں کرے گا تو ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تو خسرو پرویز نے جب یہ پڑھا بادشاہ نے تو غصے کے مارے لال پیلا ہو گیا. اتنی ہمت ہے ایک عرب کے بدو کو کہ وہ ہمیں چیلنج کرے. ہم اتنی بڑی طاقتور اس کے مالک ہیں اور اتنی بڑی زمین کے ہم اس پر حکم چلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط پھاڑ کے ان کے سامنے پھینک دیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا خط پھینک دیا. اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کو بھگا دیا. اور
اپنے پیچھے سے 2 قاصد بھیجے، بڑے کروپر شاندار قسم کے لباسوں میں قاصد آئے، وفد آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط لے کر، اسے دھمکیاں لکھی ہوئی تھی. قاصد نے آگے دھمکیاں دیا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنے سمیٹ لیجیے، اپنی بات، اپنی اس کو سمیٹ لیجیے، ہمارا بادشاہ آپ کو جو ہے چھوڑے گا نہیں، آپ کو اچھی طرح سے بتائے گا. آ کے اس کے وفد آ کے دھمکیاں دینے لگا. ناصر سنتے رہے. راسل نے فرمایا ارے جاؤ جا کے جو ہے نا پہلے اپنے بادشاہ کو تو دیکھو، ابھی اس کی بادشاہت بھی باقی نہیں ہے، اللہ نے وہ بھی ختم کر دی، وفد سن کر چوکنا ہو گیا. اللہ یہی کہتے ہیں. باہر لوگ چلے گئے. جب وہ پارس پہنچے تو پتہ چلا کہ بادشاہ خسرو درویش کا بیٹا جو خسرو جمشید تھا، اس نے اپنے باپ کو قتل کیا، جس سے خط لکھا تھا نا، حضور سب کو دھمکیاں دی تھی، اس کو قتل کر کے اس کی بادشاہت پر بیٹھ گیا، قبضہ جما لیا باپ کو قتل کر کے، اور اس کے جتنے مساحب وزیروں کو جیل میں زندان میں پھینکوایا اور اپنے سارے ہرکارے بٹھا لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مدینے میں بیٹھے ہوئے فرما رہے ہیں، ابھی وہ وہاں چل رہا ہے، آپ کو 7 آسمانوں سے بات بتا دی گئی کہ حضور ان سے بول دیجئے کہ تمہاری بادشاہ کی بادشاہت ہی باقی نہیں، جاؤ پہلے جا کے اس کو خبر لو، پھر بعد میں آ کے دھمکیاں دینا، جاؤ جا کے دیکھو تمہارے بادشاہ کا حشر کیا ہو گیا. تو زندہ ہی نہیں. جب یہ گئے چوکنا ہو، یہ کیا ہو گیا؟ جس بادشاہ کا خط لے کر آئے تھے وہ بادشاہ تخت دنیا میں موجود نہیں، تخت ہی موجود نہیں. آپ کو اس وقت یہ نہیں تھا کہ فون کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے بریکنگ نیوز چل رہی ہے، وہی پتہ چل جائے کہ فلاں تخت معزول کر لیا گیا، یہ فلاں پر غداری ہو گئی ہے. وہ دور تو تھا نہیں، وہاں جاتے تھے تو پتہ چلتا تھا. تو آپ اسلام کو یہاں بتا دیا گیا مدینے میں، تو پھر ان کو بتا دیجیے اب جاؤ جس بادشاہ کی دھمکیاں دینے آئے ہو نا، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تیرا بادشاہ مجھے کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جا، اور بڑی طاقت کا مالک ہوگا. جب روح صاحب ہم پڑھاتے ہیں نا تو بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں بڑے احمق لوگوں کی جنت میں رہ رہے ہیں. جب روح صاحب ہم پڑھاتے ہیں نا تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کیا باتیں کرتے ہیں، راجپوتوں کو مجھے مسلمان کر لیا اور یہ کر لیا اور وہ کر لیا، ایسا کیا ویسا کیا. یہ تو دنیا میں تو ہوتا ہی نہیں اس طرح. وہ دیکھو فلاں کے پاس وہ ٹیکنالوجی میں اتنی پاورفل، ان کے پاس اتنے 300 ایٹم بم ہے، انہوں نے ہائیڈروجن بم بھی بنا لیا اور تم دھمکیاں دے رہے ہو ان قوموں کو. لوگوں کو لگتا ہے ہوائی باتیں ہیں جو آسمانوں میں کی جا رہی ہیں، لیکن اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں دنیا یعنی چیز کا خوف ہی لاحق نہیں ہوتا. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ماضی کا نہ مستقبل کا. کیا وجہ ہے کہ انہیں خوف و غم نہیں ہوتا؟ جھکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی استماع اور اطاعت میں بسر ہوئی بھی ہوتی ہے. ان کی کرامت و قرب خداوندی کی علامت ہوتی ہے کہ انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، نہ دنیاوی نقصان سے ڈرتے ہیں نہ اس کے فائدے سے خوش ہوتے ہیں. جیسے عام لوگ ہوتے ہیں نا، نقصان کا خوف، ڈرتے ہیں نقصان نہ ہو جائے، ہو گیا تو دکھ ہوتا ہے، اور جب فائدہ ہوتا ہے تو بڑا خوش ہوتے ہیں. یہ اولیاء اللہ یہ عین الہویت میں فنا ہوتے ہیں، ہویت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے کہنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا میں اس اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں دیکھ نہیں سکتا. مجھے کیا پتا میں اس کی عبادت کیسے کروں جسے میں دیکھ نہیں سکتا، جسے دیکھ رہا ہوں اس کی عبادت کر رہا ہوں. عین الہویت میں فنا ہوتے ہیں. ان میں انانیت، میں بالکل مقصود ہوتی ہے، میں یہ ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. اسی لیے وہ اپنے مقام اعلیٰ میں مشغول ہوتے ہیں، انہیں دنیا و مافیہ کی خبر ہی نہیں ہوتی، اس کے تصورات سے ہی پاک ہوتے ہیں. ان کی کیا دی گئی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی والے لوگ، پرہیزگار لوگ، ایماندار لوگ ہیں. اتنا بڑا مقام کہ اللہ انہیں اپنا دوست فرما رہا ہے. یہ مقام انہیں ملا کیسے؟
انہیں ایمان اور تقوی سے نصیب ہوا یہ مقام. جتنا ایمان جتنا تقوی ان کے اندر خدا خوفی ہوگی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرمایا الذین آمنوا ایمان والے ہوتے ہیں وکانوا یتقون اور تقوی والے لوگ ہوتے ہیں. تقوی کیا چیز ہے؟ والذین کانوا والذین آمنوا، ایمان تو ایمان ہے. تقوی کیا چیز ہے؟ ایمان کیا ہے؟ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، آپ ایمان والوں کے مسلمان ہو گیا ہے نا بندہ. اور اس وجہ سے جیسے آپ عمل کرتے چلے آتے ویسے ویسے آپ کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. تقوی کیا چیز ہے کہ تقوی اللہ کی موجودگی کا احساس، میں جس حال میں بھی ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. انا کنا علیکم شہودا، ہم دیکھ رہے ہیں. اور حقیقت تو یہ ہے ان تعبد اللہ کا انک تراک وَإِن يَرَاكَ فَإِنَّهُ تَرَاكَ. تم نہیں دیکھ بھی رہے ہوتے تو وہ تو تم کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تقویٰ کیا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. میں اکیلے ہوں تب بھی دیکھ رہا ہے، میں سو رہا ہوں تب بھی دیکھ رہا ہے، میں جاگ رہا ہوں تب بھی دیکھ رہا ہے، میں باہر ہوں، میں دنیا میں ہوں، لوگوں میں ہوں، اکیلا ہوں، تنہا ہوں، جس حال میں ہوں، میں اچھا ہوں یا برا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ احساس تقویٰ ہے. اللہ کی عبادت ان تعبد اللہ کا انک تراک، اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے کہ میرا رزق مجھے نظر آ رہے ہیں. کا تو نہیں دیکھتا، نہیں دیکھ سکتا، تیری آنکھیں نہیں ہے بھائی، تو تیری فرض کی آنکھ نہیں کھلی ہوئی. فَإِنَّهُ يَرَاكَ إِن تَرَاكَ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. تو بے شک وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے نا. یہ تو کنفرم دینا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہم جس بھی حال میں. اِنَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا. اسی کو تقویٰ، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تقویٰ پرہیزگاری کو بھی کہا جاتا ہے. جس طرح پرہیزگاری کیا چیز ہے؟ پرہیز. ایک بیمار کو دیا جاتا ہے نا کہ فلاں چیز کھائیں گے تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی. تو کہتے ہیں نا پرہیز کیجیے، کھٹے سے پرہیز کیجیے گلا خراب ہو جاتا ہے. ٹھنڈے سے پرہیز کیجیے، نزلہ بخار ہونے کا اندیشہ ہے. پرہیز کیا چیز ہے؟ یہ چیزیں بچنے کا نام ہے. ہر گناہ سے بچنے کا نام تقویٰ ہے، اسی لیے اس کو پرہیزگاری کا نام دیا جاتا ہے. ہر گناہ سے بندہ بچ کے زندگی گزارے تو اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے. بیٹے بند کرو، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے. آواز بالکل غلط ہے. اور اسی کو پرہیزگاری اردو زبان میں کہا جاتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حضور اللہ کے ولی اولیاء کون لوگ ہوتے ہیں؟ کیا جواب دیا تھا آپ کو نے؟ کچھ یاد ہے؟ جی کچھ یاد ہے؟ اولیاء اللہ کون لوگ ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا تو حضور نے کیا جواب دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ شاباش. جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ اللہ والے ہوتے ہیں. یعنی ان کے چہرے، ان کی روحانیت، ان کی طرز زندگی، ان کی نشست و برخاست، جہاں جس طرح بیٹھے ہیں، اس طرح اٹھتے ہیں، جس طرح لوگوں سے ملتے ہیں، یہ بتائے کہ اللہ والے ہیں. قرآن مجید میں اسی کا ذکر کیا گیا. کیا فرمایا گیا؟ محمد رسول اللہ والذین معہ، یہ اللہ کے دوست ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو لوگ والذین معہ اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہوتے ہیں، ورحماء بینہم، سب سے بہت نرم ہوتے ہیں، بڑے نرم سخت. سیماہم فی وجوہہم اثر السجود، تم ان کے چہروں سے، ان کی پیشانیوں سے سجدوں کا اثر چہروں سے پتہ چلے گا. بڑے ہی اللہ والے لوگ ہیں. چہرے بتائیں گے ان کی، پیشانیاں علامت ہوں گی ان کی، چمک. ذالک مثلہم فی التوراۃ، ہم نے تورات میں اسی طرح ہی بتایا اللہ والوں کو. والانجیل، انجیل میں کیا بتایا ہم نے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ محمد کی آخری آیت ہے